مومنو تم کو مبارک ہو ماہ رمضان، ہو ماہ رمضان، رحمتوں کا برکتوں کا یہ ماہ رمضان، یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں راؤ اسد علی اسد۔ آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 پاکستان سے۔ السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام۔ آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ اور آپ سب کے ساتھ آج اس ماہ مبارک کی 5ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 5ویں روزے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت ابھی 6:14 ہو چکے ہیں اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یقیناً سب تیاری میں مصروف ہیں، تمام خواتین اپنے اپنے گھروں میں افطار کی تیاری میں مصروف ہیں، آفس میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی یقیناً بالکل تیاری میں ہیں اور افطاری لینے گئے ہیں یا افطاری آ چکی ہے۔ رمضان رمضان رمضان، میری بخشش کا سامان، یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان۔ جی جناب، بریک کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جو بھی ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پروگرام کی آڈیو اس پر ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ پروگرام کی لائیو ویڈیو پر آنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً فیس بک یوزر ہیں اور فیس بک پر آپ اجمل خان شو بھی سرچ کریں گے تو میری پروفائل پر آپ یقیناً پروگرام کی لائیو ویڈیو، لائیو اسٹریمنگ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا آپ کے لائیو کمنٹس کے ساتھ۔ وقت 6:19 ہو چکے اور اس ماہ مبارک میں یقیناً بات ہم اس ماہ مبارک کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے عمل کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، کیونکہ حقوق العباد، حقوق اللہ کے بعد جو دوسرا سوال ہے، سب سے بڑا سوال وہ یہی ہے حقوق العباد کے بارے میں۔ اور حقوق العباد وہی کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمارے تعلقات، بچوں سے، فیملی سے، باس سے، امپلائیز سے، دوستوں سے، احباب سے، محلے میں، پڑوس سے، سب لوگوں سے جو بھی ہماری بات چیت، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ تمام حقوق العباد میں آتے ہیں۔ فرید حسین صاحب ماشاءاللہ میں جوائن کر چکے اور کہتے ہیں السلام علیکم جناب اجمل خان شوبی صاحب۔ وعلیکم السلام فرید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، جزاک اللہ، خوش رہیں جی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے حقوق العباد میں آتی ہیں، جو ہم تمام ہمارے تعلقات، ہمارے دوستوں کی گیدرنگ، احباب سے بات چیت، امپلائی سے بات چیت، پھر باس سے بات چیت، آپس میں تمام لوگوں سے، محلے پڑوس، یہ تمام چیزیں حقوق العباد۔ مگر ہم کہاں تک پورے کرتے ہیں؟ حقوق العباد کی لسٹ بہت بڑی لسٹ ہے، اگر ترتیب لینے بیٹھیں تو ایک بہت بڑی ترتیب ہے کہ جو شاید ہم بہت ساری چیزیں بھول جائیں گے جو ہمیں یاد نہیں رہیں گی، مگر تمام چیزیں حقوق العباد کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں، ہمارا ان سے رویہ کیسا ہے، اولاد ہم سے بات کرتی ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیسا ہے، تمام چیزیں
ہم بہت ساری چیزیں تو کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نماز بھی ہم پوری باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، تمام چیزیں عبادات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اپنا لہجہ نہیں غور کرتے. لوگوں سے ہماری بات چیت کا جو ہمارا رویہ وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک انسانیت کے ناطے ہمارے رویے میں بھی تھوڑا بدلاؤ ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ملنساری ہونی چاہیے. مگر ہم سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. ہم جیسے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر ہم سے لوور مڈل کلاس یا ہم سے چھوٹا کوئی مل جائے ہمیں، تو اس کی ذرا سی بات پر ہم کہتے ہیں ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے. ہم اس کو جھاڑ بھی دیتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ہمارا لہجہ بھی بدل جاتا ہے. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ہمیں جوائن کیا جناب سید محبوب احمد چشتی صاحب، ماشاءاللہ بڑے سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی پیارے سے دوست ہیں ہمارے ماشاءاللہ. آزاد ریاست میں ہم تھے تو بڑی ملاقات رہتی تھی. اب آزاد ریاست میں نہیں ہے تو ملاقات بھی نہیں ہے. کبھی کبھار یاد دہانی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم اجمل شوبی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے چشتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا، آپ کو ویلکم کہتا ہوں. خوش رہیں، سلامت رہیں. امید ہے کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہوگا، روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھے گزرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے موسم بڑا خوبصورت، بڑا حسین موسم کر دیا. جو سوچ رہی تھی جس حساب سے کہ شاید ہو سکتا ہے موسم ایسا ہوگا، گرمی بہت زیادہ گرمی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین موسم میں روزے کا سلسلہ کر دیا کہ وہ یقیناً اپنے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، کوئی شک نہیں اس میں. مگر ہم اپنے بندوں کہتے بندے جو ہے وہ اپنے رب کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتے. رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں. ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر بہت بڑا جامع خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس میں رمضان کے لیے اس کی برکات اور سعادات کا بہت ہی تفصیلی تذکرہ فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، جو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس مہینہ کی راتوں میں قیام کو نفل مقرر کیا ہے. بس جو کوئی اس مہینہ میں نوافل کے ساتھ تقرب چاہے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا، اور جو کوئی اس مہینہ میں فریضہ ادا کرے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے. اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غرض یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اور اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور گردن کو جہنم سے آزاد کروانے کا سبب ہے. افطار کرانے والے کے لیے روزہ دار کا اجر ہے، اور اس سے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص روزہ دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا کھجور سے افطار کرائے، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، جو دخول جنت تک پیاسا نہ ہوگا. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا، درمیانی حصہ مغفرت کا، اور آخری حصہ نار دوزخ سے آزادی کا ہے. اور جس نے اپنے خادم کے کام میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کو نار دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا. یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبے میں دیا، تو یقیناً یہ بات بڑی واضح سی بات ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہم اب
کیا کہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تمام چیزیں پتہ ہیں. مطلب ہم یہ سوچیں کہ یار کہ شاید یہ چیز اس کو نہیں پتہ ہوگی، یہ اس کو، سب کو سب پتہ ہے. مگر ہم اس کے باوجود ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہیں. محبوب چشتی صاحب کہتے ہیں سدا آباد رہے اجمل بھائی، مصروفیات کی وجہ سے آپ جیسے گوہر نایاب شخصیت سے ہم غلام نہیں ہو سکا، معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ معذرت چاہیں محبوب چشتی. یقیناً مصروفیات ہیں، حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، حالات کے پیش نظر بھی انسان کے لیے یقیناً وقت نکالنا بھی بڑا مشکل ہے. اور جو کچھ وقت ملے، اگر اس وقت سے کچھ حاصل ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ضروری ہے، وہ حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے کسی سے ملاقات کی. بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. تو بس کبھی کبھی ملاقات ہونی چاہیے. بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات کو، کبھی کبھی ملاقات کا سلسلہ ہونا چاہیے. تو یہ ضروری بھی ہوتا ہے اور آپس میں رابطہ بھی ہوتا ہے خیر و عافیت کے لیے. تو بہرحال بات وہی ہے کہ ہمارے سلسلہ آپ بھی آج بھی دیکھیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، مہنگائی اتنی شدید ہو چکی ہے کہ عام آدمی ایک وہ بھی بیچارہ سوچتا ہے کوئی کام ایکسٹرا کام کرنے سے پہلے کہ اب وہ بات ہے کہ اگر بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اسکول کی فیس، اگر کرائے کا گھر ہے تو کرایہ، اور پھر گھر کے اخراجات، 2 بیماری بھی ہے اس میں، شادی اور دوسرے اخراجات بھی ہیں. تمام چیزیں ساتھ لے کر چلنا اس وقت اتنا مشکل ترین ہو چکا ہے کہ انسان جب ایک کام کے لیے نکلتا ہے، ایک کام کے لیے سوچتا ہے، تو پہلے وہ اپنے پورے پلان کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اس میں سے کون سا کام زیادہ ضروری ہے جو مجھے پہلے کرنا چاہیے، یا جس کے بغیر اب یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں. محدود کہتے ہیں اخراجات بڑھ چکے ہیں، آمدنی محدود کیا بلکہ محدود سے بھی نیچے آ چکی ہے، آمدنی کم اور اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ انسان سوچتا ہے کہ جو چیز پہلے اگر اس نے کہیں 100 روپے کی لی تھی، آج وہ لینے جاتا ہے تو وہ 200 سے اوپر کی ملتی ہے، 250 سے اوپر کی ملتی ہے. تو آپ دیکھیں تو انسان کیا کرے، کیونکہ مگر آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھے. آمدنی اپنی جگہ وہ اسٹل ہے، آمدنی بڑھی کوئی اور نہیں ہے. تو سلسلہ جب جہاں کہتے کچھ اور نہیں ہوگا تو انسان کیا کرے گا. تو بہت سارے مسائل ذہنی طور پر کہتے کہ ہم اس وقت جو ہے ذہنی طور پر ہمیں ہماری حکومتوں نے، ہمارے سربراہان نے، ہمارے لیڈران نے ہمیں مفلوج کر دیا ہے، ذہنی طور پر مفلوج کر دیا. ہم بالکل اس وقت بس جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ٹینشنوں میں جکڑے ہوئے ہیں. مطلب آدھی سے زیادہ بیماریاں تو ہمیں صرف اسی وجہ سے شروع ہو چکی ہیں، اور انسان آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت اسی بلڈ پریشر میں اور شوگر کے مریض بن چکے ہیں ان حالات میں نہ ہونے کے باوجود بھی. اسلم شاہد صاحب نے بھی جوائن کیا ناروے سے، کہتے ہیں السلام علیکم، رمضان مبارک. وعلیکم السلام. اسلم شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تمام دیکھنے سننے والے خواتین حضرات کو السلام علیکم. سر بالکل آپ کا سلام پہنچا دیا ہم نے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان. رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان. میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا کھانچی، اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. ماہ رمضان. السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. السلام ماہ سیام افطار ٹرانسمیشن آپ میرے ساتھ سنتے ہیں روزانہ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آخری افطار تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا روزانہ اسی وقت. اور آج بعد از افطار، جی ہاں، افطار کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان ثنا خواں ہوں گی حنا طاہر. اور حنا طاہر اچھی ثنا خواں ہیں، اکثر آپ نے چینلز پر ان کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے.
اور ہمارے یہاں بھی آتی رہتی ہیں. تو آج ماشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو حنا طاہر انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افطار کے بعد سے لے کر اور 8 بجے تک تقریباً. تو وقت جو ہے وہ 6:39 ہو چکے ہیں. بات ہم کچھ کر رہے تھے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور ٹینشنوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے لوگ جو فروٹ بیچ رہے ہیں، جو اور اس کے علاوہ چیزیں بیچ رہے ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہر چیز کا ریٹ رمضان سے پہلے اور رمضان کے آتے ہی کتنا فرق ہوا ہے. ان تمام کی قیمتوں میں فروٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کیلا جب میں پوچھنے گیا، پتہ کیا تو 500 550 روپے درجن کیلے کے ریٹ تھے. 500 روپے درجن. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کیلا جو ہے وہ 40-50 روپے کا کیلا. ایک کیلا، وہ بھی مطلب بیچارہ شکل سے صحیح ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ 500 روپے درجن. 500 روپے درجن کیلے. فروٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اگر ایسا یہ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائی کو ہم اس طرح تکلیف دے سکتے ہیں، اس طرح اسے پریشان کر سکتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو منڈی کے حساب سے اور مارکیٹ کے حساب سے زمین آسمان کا فرق ہے. منڈی میں بھی ریٹ ہیں، زیادہ ہیں، ہوئے ہیں، مگر شاید اتنے نہیں کہ جتنے مارکیٹ میں ریٹ ہیں. جو ریٹیلر ہیں انہوں نے جو پرائز رکھے ہیں چیزوں کے، جو بڑھا دیے ہیں جتنے، تو اتنے پرائز ہیں نہیں کہ جتنے بڑھا دیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ مزے کی بات دیکھیں، جب ہمارے مختلف کچھ چینل والے جب گئے کوریج کے لیے صدر میں، آپ دیکھیں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، تو ان پر انہوں نے حملہ بھی کر دیا کہ وہ اس کی کوریج کیوں کر رہے ہیں، مطلب وہ میڈیا پر اس کی کوریج کیوں آ رہی ہے کہ جی اتنا بھی مہنگا بیچ رہے ہیں. یہ بھی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا سسٹم چل رہا ہے کہ ہم چوری بھی کرتے ہیں پھر سینہ زوری بھی کہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے بھائی، تم ہمیں ہمارے بارے میں بتانے والے ہوتے کون ہو. تو یہ بھی ہمارے بڑا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رحم کرے، تمام لوگوں پر رحم کرے. ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. کم از کم ہم ایک دوسرے کا احساس کریں. کل بھی میں وہی بات کر رہا تھا کہ بالکل ہم میں ہمارے اندر سے جو ہمارے اندر کا ایک انسان ہے، جو انسان، وہ اندر کا جو انسان ہے، وہ انسان ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ جاگا نہیں ابھی تک. وہ جس دن وہ انسان جاگے گا تو انسانیت بھی نظر آ جائے گی. شاید اس سے انسان کو سلا دیا گیا ہے کہ سو جاؤ، تمہارے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم آرام کرو، لمبی گہری نیند سو جاؤ، تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ انسان سو رہا ہے جو اندر کا ہمارا انسان ہے، کہ جس میں انسانیت ہوگی، وہ ہے ہی نہیں. اس وقت ہم بس کوشش میں ہیں کہ ہم اگر ایک جگہ تھوڑی سی ہماری حیثیت اچھی ہے اور کوئی تو ہم دوسرے کو کاٹ لیں اور اس سے جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے. بس یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی اگر بیمار ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر میں بچے بھوکے تو نہیں ہیں. اتنی سوچ ہماری اب نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے. بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ دینا بھی ہے، کسی کی مدد بھی کرنی ہے، تو ہم باہر جائیں گے اور ذرا تھوڑا سا، آج کے سوشل میڈیا کے دور ہے، ویڈیو بنوائیں گے، تصویریں بنوائیں گے، دیں گے، مختلف NGO کو دیں گے، وہاں ہمارا نام بھی آئے گا اور لوگوں تک بات بھی پہنچے گی اور پتہ بھی چلے گا کہ ہم نے یار کسی کی مدد کی ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اب آج کل اعلان بھی بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہو گیا اعلان کہ جی ہم نے ان کو یہ چیز دی ہے، ان کو یہ چیز دی ہے، ان کو یہ چیز دی ہے، ان کے گھر میں راشن دیا ہے، ان کے گھر میں پانی دیا ہے، ان کے گھر میں افطاری پہنچائی ہے، ان کو یہ دیا. یہ جب تک نہیں بتائیں گے ہمیں سکون بھی نہیں ملتا. ہمارے یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم اس کے بغیر شاید ہماری زندگی اب گزر ہی نہیں رہی ہے. ہم جب تک کہ دوسرے کی کہتے ہیں کہ بس عزت کو پامال نہیں کریں گے، دوسرے کوئی عزت کو دوسروں کے سامنے لے کے نہیں آئیں گے، خراب نہیں کریں گے، جب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہ ہمارا ضروری ہے. ہم اگر ایک چیز بھی دیتے ہیں، ایک راشن دیتے ہیں، تو اس کی 25 تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کیا. مانا کہ نیکی کا پرچار ضروری ہے، مگر نیکی کا پرچار اس طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس کو پامال کر دو.
رب نے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس طرح مدد کرو کہ تمہارے دوسرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طرح کرو مدد، نہ کہ اس طرح کرو کہ آپ دوسروں کی عزت کو پامال کر دو، دوسروں کی عزت نفس کو بس دوسروں کے سامنے ضائع کر دو. اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں بس اب بہت ہمارے اکثریت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنے گھروں میں بھوکے رہ جاتے ہیں، صرف یہی سوچ کے بھوکے رہ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جائیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ جا کے پہلے اعلان کرے گا اور پھر اس کے بعد لوگوں تک بات پہنچے گی کہ دیکھو یہ وہ فلانا. تو شاید بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے بھی اب جو ہے اس سے بہت دور ہو گئے کہ انہوں نے کسی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور کسی کو بولنا بھی چھوڑ دیا. تو اب بس اللہ تعالیٰ بس ہم پر سب پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملوں گا میں افطار بریک کے بعد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی افطار بریک کے بعد. اور یقیناً بس افطار پہ دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے رزق میں برکت دے اور ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی انسانیت ہم میں زندہ ہو جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.